انسانوں کے نام افزار ریحان۔ عدالتی اور سیاسی بحران کا واحد حل اگر کوتاہ نظری سے ملاحظہ کیا جائے تو 4 اپریل کے فیصلے سے پاکستان کا عدالتی نہیں سیاسی بحران بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ کیا مدبرانہ فیصلہ آیا ہے جس نے تنازعات کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ ہی نہیں دے ڈالی بلکہ ایک طرح سے انتخابی شیڈول بھی جاری فرما دیا گیا ہے۔ کسی شخص یا پارٹی سے تعلق واسطہ یا وابستگی ہو تو ایسی کہ پوری قوم اور دنیا کو نظر بھی آئے۔ بس اس اجلت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے کہ اسی روا روی میں لگے یا رنگے ہاتھوں 14 مئی کے انتخابی نتائج کا اعلان بھی فرما دیتے، کیونکہ کل کلاں اس میں بھی الجھنے یا تنازعات یقیناً اٹھیں گے۔ کیوں نہ حفظ ما تقدم یا پیش بندی کے طور پر ایسے کسی تنازع کا پیشگی مکو ٹھپ دیا جاتا تاکہ تاریخ میں لیلا مجنو یا ہیر رانجھا جیسی نہ صحیح ٹائٹینک جیسی لو سٹوری کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا۔ اہل وطن کو ہو نہ ہو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو ضرور مبارک۔ بنڈیال کورٹ نے ایک ہی جس میں کر دیا قصہ تمام، اس رولے گولے کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اب آپ سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کی پارٹی مقبولیت کی بلندیوں پر جھوم رہی ہے، مخالفین سارے کے سارے تتر بتر ہوئے پڑے ہیں۔ گو مگو کی اس فضا میں انہیں ٹکٹ بانٹنا تو دور کی بات، کاغذات جمع کروانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، لہٰذا نصر من اللہ و فتح قریب کا منظرنامہ سامنے ہے۔ آپ سب کی سیٹیں پکی ہیں جو چند مہینوں بعد یعنی اکتوبر تک منعقد ہونے والے قومی انتخابات کو جتوانے میں پوری معاونت فرمائیں گی۔ اقتدار میں فیصلہ کن حیثیت تو پنجاب کو حاصل ہوتی ہے، یہاں کیئر ٹیکروں کی نہیں۔ جب اپنی حکمرانی ہوگی تو پھر کس کی مجال ہوگی کہ وہ نیشنل اسمبلی کی بھی کوئی سیٹ جیت سکے۔ اس کے بعد ہمارے جناح ثالث کی مراجعت ہوگی، یوں وہ سب کی ٹھکائی کرتے ہوئے تن کر رکھ دے گا، اپنے نعرے کسی کو نہیں چھوڑوں گا پر پورا عمل کرے گا۔ بات یہاں تک رہتی تو ساون کے رحمتے کو سب ہرا ہی ہرا دکھتا، لیکن بدقسمتی سے اس تصویر یا منظرنامے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو خوش کن نہیں افسوسناک ہے۔ کسے معلوم نہیں کہ اس وقت جو پولرائزیشن یا انارکی ہماری پوری سوسائٹی بالخصوص سیاست میں ہے، ہماری سپریم جوڈیشری بھی اس سے بری طرح لتڑی پڑی ہے۔ کہنے کو چیف جج خود کو ہی سپریم کورٹ گردانے کھڑا ہے، لیکن کیا ہمارا آئین کسی فرد واحد یا 3 کے ٹولے کو سپریم کورٹ تسلیم کرتا ہے؟ اگر درویش پر اعتبار نہیں تو محترم عرفان قادر صاحب سے پوچھ لیں، چلیں انہیں بھی چھوڑ دیں، حامد خان صاحب سے استفسار فرما لیں۔ اور کیا آئین اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی چیف جج بشمول الیکشن کمیشن، انتظامیہ، مقننہ بلکہ پارلیمنٹ کے اختیارات پر بھی خود براجمہ ہو جائے؟ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی چیف جج انتخابات کی تاریخ اور انتخابی شیڈول جاری کر سکتا ہے؟ اور کیا 14 مئی کی تاریخ 90 دن کے اندر بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، تو پھر آئین کی خلاف ورزی تو تم نے خود کر دی۔ سیانے کہتے ہیں چوری کاک کی بھی چوری لاکھ کی بھی، ہر 2 صورتوں میں آئینی خلاف ورزی کے مرتکب تو آپ خود ہو رہے ہیں۔ جب پورا قومی میڈیا چیخ رہا ہے کہ اس حساس ترین ایشو پر پارٹی بازی کرنے کی بجائے آپ تمام ساتھی ججز کو ساتھ بٹھاتے ہوئے فل کورٹ کے تحت سنوائی کرو، تو پھر آپ کو کاہے کا خوف کھائے جا رہا ہے؟ یہ آپ کا کوئی گھریلو معاملہ ہے کیا جس میں ماں بیٹی گانے والی اور باپ بیٹا جانجی یا باراتی ہوں؟ اتنا بڑا قومی ایشو ہے، آپ اس وقت خود کو پارلیمنٹ کی اتھارٹی کے بالمقابل کھڑے کیے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کو بھاشن دے رہے ہیں کہ سب مل بیٹھ کر فیصلے کرو اور حرارت کم کرو، لیکن خود اپنے ادارے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی 4 آنکھیں اور 2 دماغ ہیں۔ یہ آئین فہمی میں آپ کی خصوصی مہارت ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہیں ہے۔ جب 9 ججز بیٹھے تھے جنہیں مابعد 7 کر دیا گیا، انہوں نے 100 موٹو کی اس تمام تر کارروائی یا کاستانی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے 4-3 کا فیصلہ صادر کر دیا، تو کیا وہ اسی عدالت عظمیٰ کے قابل احترام ججز نہ تھے؟ اس بنچ کے فیصلے کو آپ نے کیوں ہوا میں اڑا دیا؟ جب اسی سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بنچ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی تک 100 موٹو کو مؤخر کرنے کا فیصلہ دیا، تو ایک انتظامی سرکولر کے ذریعے آپ نے کس آئینی شک کے تحت اس کی تجدید فرمائی؟ کسی بھی جمہوری حکومت کو چاہیے کہ آمریت عسکریت سے آئے یا جوڈیشل ایکٹیویزم سے پھوٹے، اس کے خلاف پوری طرح سٹینڈ لیا جائے، اور پارلیمنٹ جو کہ عوامی امنگوں کا ترجمان ادارہ ہے بلکہ آئین اور دیگر تمام اداروں کی ماں ہے، اس کی اتھارٹی اور وقار و احترام پر ڈٹ کر کھڑے ہوا جائے۔ پارلیمنٹ کے فیصلوں کے در حقیقت 22 کروڑ عوام کی توہین ہے جو اپنے نمائندگان کو چن کر اپنی ترجمانی کے لیے یہاں بھیجتے ہیں۔ اگر وہ اپنے نجائز حکم کی عدولی پر وزیر اعظم کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں تو اٹھانے دیں۔ ویسے بھی درویش کی تمنا ہے کہ شہباز شریف کو ایسے ہی باوقار طریقے سے گھر جانا چاہیے تاکہ اس پر چاپلوسی کا جو سنگین دھبا ہے وہ کسی حد تک دھل سکے یا کم ہو سکے۔ اس کے بعد طویل لائن ہے، خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال اور پھر شاید بلاول کو بھی ایک موقع ہاتھ آ جائے اس عہدے پر براجمہ ہونے کا۔ اگر جوڈیشل ایکٹیویزم یا مار دھاڑ کے نام پر یہاں جمہوریت کا تماشا بنایا جاتا ہے تو بنائے جانے دیں،
آپ لوگوں کی اپنی بھی تو کوتاہیاں ہیں۔ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کی حقیقی اتھارٹی منوائی کب ہے؟ جب غیر منتخب لوگ منتخب عوامی قیادت کے خلاف گناہونی کارروائیاں کرتے ہیں یا ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، انہیں سیسلین مافیا یا گاڈ فادر کے القابات سے نوازتے ہیں، اپنے من پسند کرپٹ بھروپیوں کو صادق و امین کے سرٹیفکیٹ جاری فرماتے ہیں، تو آپ یہ تماشے کیوں دیکھتے ہیں؟ گیلانی اور بالخصوص نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے کیسے ہضم کر لیا اور کیوں کر لیا؟ اگر کسی کے ذہن میں انتخابات سے بھاگنے کا سوال ہے تو مسئلہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ کوئی جینون سیاستدان انتخابات سے نہیں بھاگ سکتا، اور نون لیگیوں کو تو پنجاب میں پاپولیرٹی کا ہمیشہ سے زوم رہا ہے۔ اصل ایشو ترازو کے پلڑوں میں توازن کا ہے۔ جو زیادتی یا سچائی سے کام لیا جائے تو حرام زدگی 2018 کے انتخابات سے قبل من پسند نتائج نکلوانے کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی تھی، جس کے تمام شواہد و حقائق آج پوری قوم کے سامنے ننگے ہو کر آ چکے ہیں۔ مسئلہ اس زیادتی کے ازالے کا ہے۔ آپ جیسی تیسی ریس کروانا چاہتے ہیں کروائیں، لیکن جن گاڑیوں کو پنکچر کرتے ہوئے آپ نے کارنر کر رکھا ہے، کیا انہیں مرمتی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے؟ تو پھر کسی ایسی یک طرفہ ریس یا کارروائی میں آئینی شفافیت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ آپ لوگ پارلیمنٹ کے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو لاگو ہونے دیں، اور جو ظلم 2018 میں روا رکھا گیا تھا اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو جاتا ہے تو کون کافر سیاستدان انتخابات سے بھاگ سکتا ہے؟ اس نوع کی دہائیاں ڈالنے والے یاد رکھیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ قومی اور صوبائی انتخابات میں اس نوع کے فاصلے روا رکھے گئے ہوں۔ یہ ہماری انتخابی روایت رہی ہے، جس میں 3 دن کے فرق کو بھی یہ کہتے ہوئے آئینی طور پر مٹا دیا گیا کہ مبادہ قومی اسمبلی میں جیتنے والا صوبائی انتخابات پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس پس منظر میں ملاحظہ کیا جائے تو قومی اور صوبائی انتخابات اکٹھے کروانا ہی آئینی تقاضا ہے، اور حال ہی میں سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے جس طرح صوبائی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، ان پر بہت کچھ لکھا بولا جا سکتا ہے۔ بدنیتی اس میں شامل و ثابت ہے، اور پھر عاقبت نااندیش لوگوں کو شاید یہ ادراک نہیں کہ موجودہ حالات میں ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ اقدام ایسے شدید بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے نتائج کا تصور بھی بھیانک ہے۔ درویش کی نگاہیں دھاندلی کے نام پر بڑا لاوا پھوٹتا دیکھ رہی ہیں، اور پھر اکتوبر کون سا دور ہے، تب تک بہت سی صفائیاں ہو چکی ہوں گی۔ یوں آئینی تقاضے کے عین مطابق قومی اور صوبائی انتخابات اکٹھے منعقد ہو سکیں گے، لہذا شعبدہ بازیاں دکھانے کی بجائے ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کو مقدم رکھیں۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو آئین کی عین مطابقت میں اپنی صفوں کے اندر موجود پھنسی پھوڑوں کو صاف کرنے کا پورا موقع دیا جائے، اور یہ سب پارلیمنٹ کی نگرانی میں ہو۔